یہ آج کل ہمارے جو حالات چل رہے ہیں وہ اس میں ایسی پیچیدگی اور ایک ایسی دبدہ جیسے داخل ہو چکی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا یوں کہہ لیں کہ اس دماغ کو جیسے شل ہونا پڑ رہا ہے جو دماغ پہلے ملکی معاشی اور سیاسی مسائل وغیرہ کا حل نکالا کرتا تھا۔ اب ہمارے حالات اتنے زیادہ الجھ گئے ہیں کہ یا الجھا دیے گئے ہیں کہ انہیں طاقت کے بغیر حل نہیں کیا جا سکے گا اگر یہ اسی طرح چلتے رہے۔ اور یہ شبہ بھی ہے اکثر لوگوں کو کہ حالات کو فکر سے، تدبر سے، غور سے، یعنی ذہن کے استعمال سے حل ہونے کے لائق نہ چھوڑا جائے۔ وہ بس پھر فیصلہ تلوار کرے گی کہ اتنے زیادہ یہ سب ڈوریں الجھ گئی ہیں کہ انہیں کاٹے بنا جو ہے وہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اب جب تک ہے تو کوئی اور بات جیسے سوجھ نہیں رہی، اور 24 گھنٹے یا تو اپنی مصیبتوں کا خیال رہتا ہے، یا جو غزہ میں ہو رہا ہے اس میں وہ ہم سے بہت بڑا بحران ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک زندہ قوم کو درپیش ہے۔ تو ہمارا بحران ظاہر ہے کہ بہت مقامی نوعیت کا، بہت داخلی صورت کا ہے، اور عام طور پہ یعنی قوموں کی تاریخ میں عام طور پہ اس طرح کے بحران کچھ دیر تک چاہے برقرار رہ جائیں، لیکن اس قوم کی اجتماعی دانش اور اجتماعی ول سے وہ بحران جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اجتماعی دانش، اجتماعی ارادہ یہ خود نہایت کمزور حالت میں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اگر اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، ہماری اجتماعی سیاسی دانش کے راستے میں اگر رکاوٹ نہ بھی ڈالی جائے تو وہ دانش بہت زیادہ پسماندہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں سیاست جو ہے وہ چالاکی سے کی جاتی ہے، اور ہماری کسی سیاسی جماعت نے الا ماشاء اللہ یعنی چند کو چھوڑ کر کسی نے بھی جو ہے وہ اقتدار سے اپنی اورینٹیشن کو توڑا نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے ان لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گی کہ یہ حالات اور وہ حالات۔ تو اسی طرح اجتماعی ارادہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارا ارادہ بھی سیاست دانوں کے پاس گروی رکھا ہوا ہے، تو وہ ارادہ بھی ظاہر ہے کہ آپ ایک بہت تر و تازہ چیز بھی ایک وہ جھاڑ جھنکاڑ میں جا کے رکھ دیں تو اس کی تازگی ختم ہو جائے گی، وہ سڑ جائے گی۔ تو اس وقت عوام کی خواہشات یا عوام کے ضمیر سے اٹھنے والے تصورات وہ سیاستدانوں کے جیسے سیاستدان مہاجنوں کی طرح ہیں، ہم نے ان کے یہاں گروی کروا کے کچھ عجیب قسم کی چیزیں یا اپنی ادھر ادھر کی خواہشیں پوری کروا رکھی ہیں۔ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آخر وہ اس ساری مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے کہاں۔ مطلب یہ ایک عجیب و غریب جو وہ ہے کیا نام، یہ تو غزہ والوں کی سرنگوں سے بھی زیادہ بڑی بھول بھلیاں ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کا راستہ نکلنے کا کہاں ہے، چاہے اس راستے میں آگ بچھی ہو، بارود بچھا ہو، لیکن راستے کا نقشہ تو کوئی ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے، کچھ بھی مطلب اس طرح کا نہیں ہے۔
بلکہ یہ کہ ہر اگلے قدم پہ تپش تیز ہے تو ہم ٹھہرنے میں عافیت سمجھتے ہیں کہ یہاں گرمی کم ہے، بس رہنے دو، یہیں رک جاؤ۔ تو اس ساری صلاحیت کے ساتھ اور اس درجے کے اجتماعی نظام کے ساتھ، یعنی اجتماعی وجود کے اس طرح کے احوال کے ساتھ، وہ سروائیول بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، تا وقت کہ کوئی بڑا انقلابی قدم نہ اٹھا لیا جائے، کوئی بڑا انقلاب نہ آ جائے تمام ان قوتوں کے خلاف جو اجتماعی ول اور اجتماعی دانش کو اپنے اظہار کا راستہ نہیں حاصل کرنے دیتی۔ تو وہ ظاہر ہے اسے پارلیمان ہے، وہ عدلیہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ مقننہ ہے، غرض ہر وہ ادارہ جو ریاست کی جو یوں کہنا چاہیے کہ ریاست کی ایک مردے ڈھونے والی گاڑی کے زنگ خوردہ پہیوں کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے ادارے، تو ان میں سے جو ہر پہیہ ہے اس کا زنگ اب اتر نہیں سکتا، پہیے بدلنے پڑیں گے۔ تو وہ دیکھیے کہ اللہ ایسا کوئی آدمی لے آئے، اللہ ہمارے اندر کوئی ایک ایسی اجتماعی امنگ پیدا کر دے، ہمیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنے کا ایک بہت پیشنیٹ، بہت پیشنٹ رویہ اور راستہ عطا فرما دے۔ تو کچھ بعید نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ تو بہرحال ہوتا یہ ہے کہ المیہ کی جب المیہ بالکل ہی الٹا سیدھا ہو جائے نا، یعنی المیہ کی ہی کوئی کل سیدھی نہ ہو کہ وہ مر بھی گئے ہیں اور جو ہے مردے کا پوسچر ایسا ہے کہ دیکھ کے ہنسی بھی آ رہی ہے، تو ہمارے یہاں کے جو غم ہیں نا، اور وہ اگر اجتماعی شکل اختیار کر لیں تو وہ مضحکہ خیز بن جاتے ہیں، اور ہماری اجتماعی خوشیاں ولگر ہوا کرتی ہیں۔ تو اب اس ساری اس میں جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ اب جب حد سے زیادہ ایک المیاتی معمے پھیلے ہوئے ہوں چاروں طرف، ہر المیہ ایک معمے کی طرح بن جائے، تو پھر ہنسنا بھی شاید اس کو توڑنے کے لیے ہنسی جو ہے یا چنگھاڑ یا دہاڑ یہ شاید کوئی کردار ادا کر سکے۔ تو یہ آج ایک نظم جو ہے وہ سودا کی اردو شاعری کے سب سے بڑے حجو گو سودا۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بھی گنجائش نکال لوں کہ دوسرا چلو مجھے مان لیں حجو گو، لیکن حجو بڑی مفید اور طاقتور چیز ہے۔ تو وہ بہرحال انہوں نے حجو لکھی ہے تضحیک روزگار، یعنی اپنے زمانے کا مذاق اڑایا ہے، ٹھٹھا اڑایا ہے۔ جو اپنے درد کا مذاق اڑانے کی ہمت کر سکتا ہو، اس پر قادر ہو، اس کا درد آرام میں بدل کر رہتا ہے، بشرطے کہ اس کا قہقہا صورتحال میں ارتعاش پیدا کرنے والا ہو، یعنی بعض مرتبہ دھاڑنے سے ماحول پر وہ لرزہ طاری نہیں ہوتا جو قہقہے سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ قہقہا ہے جو شاید ہمارے اندر اور باہر جو المیاتی مسخرہ پن جو پھیلا ہوا ہے، المیاتی ایبسرڈیٹی، اور جیسے شل ہے، المیہ شل ہے، تو اس میں شاید کوئی معنی پیدا کر دے، شاید کوئی احساس داخل کر دے، اور شاید ہمارے معوف احساسات اور معطل المیہ صورتحال میں
کچھ مطلب ارتعاش پیدا کر دے، کچھ ہنگامہ سا برپا کر دے جس کی بہت ضرورت ہے۔ تو اس حج اس کو ہم جیسے تضحیک روزگار اپنے اوپر گزرنے والے وقت کا مذاق اڑایا ہے، تو وہ وقت سودا کا تو خیر عام سا تھا، لیکن ہاں آج جو وقت ہے یہاں ہمیں بہت بلند آواز میں کوئی وہ جو کیا نام ہے ڈریکولا جیسا کوئی قہقہا بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس نظم سے اس قہقہے کے آداب سیکھ سکتے ہیں، اور یہ نظم ہمیں جس طرح ہنسا سکتی ہے اس ہنسی ہی سے وہ قہقہا بلند ہوگا جو ہمارے سامنے کی بالکل غیر انسانی صورتحال میں کوئی مثبت، کوئی ڈراؤنا یا کوئی تخریبی کردار ادا کر دے گا، کیونکہ سر دست ہمیں ضرورت اس اسٹرکچر کو گرانے کی ہے۔ تو انقلاب ہمیشہ ایک بہت جینوین تعمیری منصوبہ لے کر تخریبی طاقت کے استعمال سے آتا ہے، تو اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا کہیں بھی۔ تو اب اس میں بہرحال چلیں، یہ تو بہت سنجیدہ باتیں ہو گئیں۔ حج یہ پڑھتے ہیں، اس کے میں نے کچھ شعر حذف کر دیے کیونکہ یہ لمبی نظم ہے، قصیدے کی فارم میں ہے، تو اس کے جو ہم پر چسپاں ہو سکنے والے اشعار ہیں وہ آج پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہوئے میں جیسے اسے بس ایک ری نیریشن سے گزارتا رہوں گا، جس سے یہ شاید فائدہ ہو کہ اس کے اندر جو ایک سمبلزم ہے وہ بھی کھلتا جائے، تاکہ ہم خود کو اس سے ریلیٹ کرتے جائیں بلا تکلف۔ اب ہم پڑھتے ہیں، یہ اصل میں ایک گھوڑے کی حجو ہے، اور وہ گھوڑا سمجھیں کہ اس زمانے کے لوگوں کا ٹائم تھا، معاشرہ تھا، ریاست تھی، تو گویا جس گھوڑے کی یہ حجو ہے وہ گھوڑا سوسائٹی اور اسٹیٹ دونوں کا نمائندہ ہے، یعنی سوسائٹی اور اسٹیٹ دونوں اگر اپنے آپ کو متحد کر لیں تو ان کی شکل سمجھیں کہ اس گھوڑے جیسی ہوگی۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست انا کا بیک قرار، کہ جب سے آسمان، یعنی آسمان کی گردش بدقسمتی، فساد اور فتنہ اور تخریب اور ہلاکت وغیرہ کا سبب ہے نا ہمارے پرانے تصور میں، تو جب سے اس گھومنے والے اور مصیبتیں برسانے والے رہٹ نے زمانے کے گھوڑے پر سواری کر رکھی ہے، یعنی جب سے زمانے کا گھوڑا اس تباہی برسانے والے رہٹ کی سواری بنا ہے، تو اب اس کی لگام جو ہے وہ کسی ایک طرح پر نہیں ہے، یعنی کیونکہ یہ رہٹ خود گھومتا رہتا ہے تو اس کی لگام بھی جیسے گھومتی رہتی ہے، وہ مضبوطی سے پکڑی ہوئی نہیں ہے کہ گھوڑا سیدھ میں دوڑتا رہے۔ تو اس میں استادی یہ ہے کہ ابلق اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو سیاہ اور سفید ہوتا ہے، تو دن اور رات کے تصور سے ابلق کا لفظ بہت استادانہ ہے۔ جن کے طویل بیچ کوئی دن کی بات ہے، ہرگز عراقی و عربی کا نہ تھا شمار، وہ رئیس، وہ مطلب سوسائٹی اور اسٹیٹ دونوں کی نمائندگی کرنے والے، دونوں کا نظام چلانے والے لوگ جو تھے، جن کا استبل اتنا بڑا تھا
کہ اس میں عراقی گھوڑے اور عربی اسب اتنی تعداد میں تھے کہ ان کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی ان کے پاس گھوڑوں کی بہترین اقسام اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں گننا مشکل تھا. یعنی ان کے پاس عربی گھوڑا جیسے پیشن کی علامت ہے سوسائٹی میں، عراقی گھوڑا جو ہے وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہے کہ وہ طاقت کی علامت ہے اسٹیٹ کی. تو ایک زمانہ تھا کہ ہمارا استبل ریاست اور معاشرے کو اپنی مرضی کے مطابق کیے رکھنے والی قوت اور کشش رکھتا تھا. تو اب دیکھتا ہوں میں کہ زمانے کے ہاتھ سے موچی سے کفش پا کو گٹھاتے ہیں وہ ادھار. یعنی جن سپہ سالاروں، جن حاکموں اور جن نوابوں اور رئیسوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ پہلے تھے. اب وہی نواب، وہی حاکم، وہی سپہ سالار اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیچارے اپنے جوتی کو بھی جب گٹھواتے ہیں موچی سے تو اس میں بھی وہ ادھار کرواتے ہیں. یعنی ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی جوتی پر جو ہے وہ اپنی جوتی گٹھا سکیں، اتنا بھی ان کے پاس نہیں ہے. یعنی اب یہ والا طبقہ جو ہے، جو پہلے ایسا تھا، اب یہ گویا اپنے پاؤں بچانے کے لائق نہیں رہ گیا ہے. راستہ طے کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو ہیں گے چنانچہ ایک ہمارے بھی مہرباں. ہیں گے مطلب پرانا بڑا خوبصورت لگتا ہے. یعنی ہیں گے چنانچہ ایک ہمارے بھی مہرباں، پاوے سزا جو ان کا کوئی نام لے نہار. کہ ہمارے بھی ایک ایسے دوست و مہربان ہیں، یہ تنزیہ استعمال کیا کہ اگر ان کا کوئی صبح اٹھ کے نام لے لے تو دن بھر اس کا جیسے سزا کی حالت میں گزرے گا. مطلب اتنے منحوس ہیں. اب یہ ہمارے بھی مہربان میں آپ جس کو چاہے رکھ لیں، آپ حاکموں کو رکھ لیں، آپ منصفوں کو رکھ لیں، آپ طاقتوروں کو رکھ لیں. تو اب یہ سب ایسے ہی ہیں کہ صبح اگر نام لے لو تو دن نحوست میں گزرے گا اور رات اذیت میں گزرے گی. تو نوکر ہیں 100 روپے کے دناعت کی راہ سے. 100 روپے کے نوکر ہیں. اچھا یہاں ذرا خیال رہے کہ جس زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ 100 روپے جیسے آج کے آرمی چیف اور وزیر اعظم اور پریسیڈنٹ اور چیف جسٹس کی تنخواہ کے برابر ہے. تو لیکن کیونکہ مزاج میں ایک گھٹیا پن ہے، کنجوسی ہے، تو کیونکہ مفاد صرف اپنا دیکھتے ہیں تو ان کا جو ہے اتنے مالدار ہونے کے باوجود، اتنے وسائل رکھنے کے باوجود انہوں نے جو اپنے لیے سواری کا گھوڑا رکھا ہے وہ کیا ہے کہ گھوڑا رکھے ہیں ایک سو اتنا خراب و خوار. ایک یعنی ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا. 100 روپے کی تنخواہ والا آدمی وہ کوئی 50,000 منصب رکھتا ہے تو وہ ایک گھوڑے پہ قانے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہیں اپنی تنخواہ سے خرچ کرنا پڑتا ہوگا گھوڑے پر، تو وہ گھوڑا جو ان کی ذاتی ملکیت ہے، جس کا چارہ انہیں اپنی تنخواہ سے وہ خریدنا پڑتا ہے، وہ گھوڑا ایک ہی رکھا ہے. اس میں یہ پرواہ نہیں کی کہ ایک گھوڑا رکھنا اپنی آمدنی سے میری شان، وقار اور مرتبے کے خلاف ہے، جو عرف میں میرے مرتبے کے بارے میں
جو عرف ہے کہ اس کے گھر میں 4 ہاتھی اور 20 گھوڑے ہونے چاہیے، تو اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہا، کیونکہ دنی ہے نا، دنی کہتے ہیں بالکل گھٹیا، کنجوس، ایک دم جس میں تعریف کا کوئی پہلو نہ ہو، جس کی شخصیت میں بلندی کی چاہے وہ بدمعاشی کی شکل میں ہو، بلندی کی کوئی رمق نہ ہو۔ تو نوکر ہیں 100 روپے کے، یعنی اس کو پڑھنا ایسے چاہیے کہ نوکر ہیں 100 روپے کے دناعت کی راہ سے، لیکن گھٹیا پن ایسا ہے کہ گھوڑا رکھے ہیں ایک سو اتنا خراب بخار۔ ہمارے سیاستدانوں میں بھی گھوڑوں کا شوق رہا ہے، تو ان کو بھی چاہے اس میں لپیٹ لیں کہ گھوڑا رکھے ہیں ایک سو اتنا خراب بخار، نئے دان او نہ کاہو نہ تیمارو نئے سئیس، کہ نہ اس کو دانہ ملتا ہے، نہ اس کے گھاس پھوس اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، نہ اس کو کی دیکھ بھال کرنے والا کچھ کمزوری ہو جائے، کچھ مرض ہو جائے تو اس کے لیے کوئی دوا دارو والا ہے، اور نہ اس کا کوئی سائس ہے۔ تو اب یہ سب نہیں ہیں، کیونکہ اس کا مالک دنی و تباہ ہے۔ تو یہ سب نہ ہونے سے کیا ہے کہ رکھتا ہو جیسے اسب گلی طفل شیر خار۔ کیا تشبیہ دی ہے کہ اس کنجوس حاکم یا چودھری یا خان یا وڈیرا جو بھی معاشرے کا ہو یا ریاست کا ہو، اس نے گھوڑا رکھا ہے، یعنی گھوڑا یہاں اب گھوڑا نہیں ہے، گھوڑا یہاں قوم ہے، گھوڑا یہاں ملک ہے۔ تو اب اس پہلو سے دیکھیں تو یہ سب کچھ قوم کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے گھوڑے کے لیے جو ضروری بندوبست ہوتا ہے، جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ چیزیں بھی اسے فراہم نہیں کیوں، کیونکہ اس میں اپنے پلے سے کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو اب یہ گھوڑا بیچارہ ایسے ہی ہے جیسے مٹی کا وہ گھوڑا جو دودھ پیتے بچوں کا کھلونا ہوتا ہے۔ تو یہ گھوڑا گویا مٹی کا وہ گھوڑا ہے جو دودھ پیتے بچوں کا جی بہلاتا ہے۔ اور اب دیکھیں، نا طاقتی کو اس کی کہاں تک کروں بیاں، مطلب کہاں تک بتاؤں کہ یہ کتنا کمزور اور لاغر ہے، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار۔ یہ کہاں کا کوئی جواب ہے کہ فاقوں کا، خاص طور پہ یہاں فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار، مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا۔ مانند نقش نال یعنی گھوڑے کی جو نال ہوتی ہے اس کی جو چھاپ زمین پر پڑتی ہے، اس کا جو نقش بنتا ہے کہ اس کی طرح زمین سے، مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار۔ اگر وہ کچی زمین پہ بیٹھ جائے تو ایک تو اس کے بیٹھنے سے اس گیلی مٹی یا ریت وغیرہ پہ جو چھاپا پڑتا ہے، مطلب جو نشان بنتا ہے، وہ گھوڑے کا نہیں، وہ ایک نارمل گھوڑے کے سم میں لگے ہوئے نال کا نشان بنتا ہے۔ اس کا مطلب اس کا نشان بھی گھوڑے کا نشان نہیں ہوتا مٹی پر۔ تو اس لیے جب یہ بیٹھتا ہے تو اس کا اٹھنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا نقش قدم کا اٹھنا۔ نقش قدم تو ناممکن ہے نا کہ خود سے اٹھ سکے، تو کہنے بس جب یہ بیٹھ جائے تو سوائے موت کے کوئی چیز اسے وہاں سے اٹھا نہیں سکتی۔
इस मर्तबे को भूख, ये कमजोरी का बताया, अब इस मर्तबे को भूख से पहुंचा है इसका हाल। इस मर्तबे को भूख से पहुंचा है उसका हाल, करता है राकिब इसका जो बाजार में गुजार। मतलब इतना भूखा और कमज़ोर है कि जब इसका सवार इस पर चढ़ के बाजार से गुजरता है, कस्साब पूछता है मुझे कब करोगे याद। उम्मीदवार हम भी हैं कहते हैं यूं चमार। चमार वो मोची जो वो जूते गांठने वाले। तो इसका सवार बेचारा ऐसे गुजरता है बाज़ार में से कि बस क्या बताएं। यानी पाकिस्तान के घोड़े पर सवार होने वाला दुनिया में इस तरह गुज़र रहा है कि उससे कसाई पूछते हैं कि भाई हमें कब याद करोगे, यानी कब इसको ज़िबा करना है। और चमार, ये चमार का लफ्ज़ बहुत ही ज़बरदस्त आया है। चमार यानी चमड़े का काम करने वाले लोग, मोची, वो उससे कहते हैं भाई हम भी उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार ज़रा अपने माहौल में करके देखिए तो और लुत्फ़ आएगा। उम्मीदवार हम भी हैं कहते हैं यूं चमार। और जिस दिन से उस कसाई के खूंटे बंधा है वो, गुजरे है इस नमत से उसे हर लैलो हर नहार। कि बिलाखिर जब कसाई ही के खूंटे से बंध गया, क्योंकि अब उस पर सवार तो हुआ नहीं जा सकता था, यानी कौमों पर अजाब की तरह मुसल्लत हो जाने वाले लोग गोया इस घोड़े के सवारों की तरह होते हैं। और एक वक्त आता है कि उस घोड़े की जान छूट जाती है इनसे, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ अब उनके काम की नहीं रह जाती। तो जब घोड़े गिद्धों के लायक हो जाएं तो फिर उस घोड़े पर जो अपने मफाद के लिए सवारी करने वाले तबकात उसे छोड़ते हैं। तो अब क्या है कि हम कसाई के खूंटे से बंधे हुए हैं और इस तरह हर रात और हर सुबह बस इस तरह से गुजर रही है कि हर रात अख्तरों के तेई दाना बूझ कर, कि हर रात जो है वो सितारों को ये समझता है कि ये ऊपर दाने बिखरे हुए हैं, यानी वो जो खाता है दाने। तो हर रात अख्तरों के तेई दाना बूझ कर देखे है आसमां की तरफ हो के बेकरार। यानी इतना बड़ा मुआशी और वो बहरान आ गया है हम पर कि अब हम अपनी खुशहाली के लिए जो है वो गैर हकीकत पसंदाना जो तदाबीर या ख़यालात हैं वो भी इख्तियार कर लेने पे मजबूर हैं। हमारी भूख ने हमें एक ऐसे इल्तिबास में मुब्तला कर रखा है जैसा कि इस घोड़े को किया हुआ है कि ये सितारों को दाना बूझ कर, यानी बूझना बहुत अच्छा है, तो ये सितारों को दाने का ढेर समझ के उन पे मुँह मारने की कोशिश करता है। और खत्ते शुआ को, ये रात का बयान हो गया ना, अब नहार दिन। खत्ते शुआ को वो समझ दस्ते गया। ये तशबीहें ज़रा देखिए कि कैसे ये लोग थे। देखे खत्ते शुआ को वो समझ दस्ते गया। सूरज निकलते हुए जो किरणें मुनक़सिम हालत में बढ़ती हैं तो उनको वो तशबीह दे रहे हैं घास के गट्ठे से। तो कह रहे हैं कि सुबह के वक्त किरणों को देखकर ये इसको ख्याल आता है कि शायद ये घास का गट्ठा है। तो हर दम ज़मीं पे आपको पटके है बार बार,
وہ اسے سمجھتا ہے گھاس کا گٹھا ہے تو وہ اپنے آپ کو زمین پہ پٹکتا ہے کہ کسی طرح جلدی سے یہ مجھ تک پہنچ جائے. ہے اس قدر ضعیف کہ اڑ جائے باد سے، میخیں گر اس کے تھان کی ہوویں نہ استوار. کہ یہ اتنا کمزور ہے کہ ہوا ذرا سا تیز چلے تو یہ اڑ جائے، لیکن اس کو جس کھونٹے سے باندھ رکھا ہے، یعنی قصائی کا کھونٹا اسے ہوا میں اڑنے سے بچائے ہوئے، یا اس سے بڑھ کے کوئی کسی قوم کے تنزل اور حالت نزع کا بیان نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس کے قاتل نے زندہ رکھا ہوا ہے. القصہ ایک دن، اب وہ کئی شعر چھوڑ کے، القصہ ایک دن مجھے کچھ کام تھا ضروری، آیا یہ دل میں جائیے گھوڑے پہ ہو سوار. تو کیونکہ ان کے پڑوسی کا گھوڑا تھا نا. اب میں اس کو اپنے حالات سے مطابق کر کے کہتا ہوں کہ ایک دن چلو ہم نے کسی ترکیب سے پاسپورٹ حاصل کر لیا اور ہم نے کہا چلو باہر ہی جا کے کچھ قسمت آزمائیں. تو اس طرح یہ کہ مجھے کوئی بہت اتنا زیادہ ضروری کام پڑ گیا کہ اس گھوڑے کی ضرورت پڑ گئی. بتائیے کام کتنا زیادہ ضروری ہوگا کہ اس گھوڑے کو اچھی طرح جاننے پہچاننے کے باوجود مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی. اس میں جو طنز ہے نا وہ محسوس کرنا چاہیے، ہمیں نہیں، مطلب گھوڑے کے مالکوں کو. تو آیا یہ دل میں جائیے گھوڑے پہ ہو سوار، رہتے تھے گھر کے پاس قضا را وہ آشنا، مشہور تھا جنہوں کنے وہ اسب نابکار. کہ ہمارے گھر کے قریب قضا را کتنا خوبصورت ہے، یعنی کہ خدا کا غضب، ہماری بدقسمتی کہ وہ ہمارے گھر کے قریب ہی تھے. تو اب آپ سوچنے کہ یہ ہو سکتا ہے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہیں کا بھی ہو سکتا ہے، پنڈی کا ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں میرے گھر کے قریب تھے اور پھر انہی کے پاس وہ نابکار، یعنی جو کسی کام کا گھوڑا نہیں ہے، وہ انہی کا تھا، انہی کے پاس تھا. خدمت میں ان کی میں نے کیا جا کے التماس، گھوڑا مجھے سواری کو اپنا دو مستعار. فرمایا تب انہوں نے کہ اے مہربان من، ایسے 1000 گھوڑے کروں تم پہ میں نثار. دیکھ رہے ہیں نا یہ سیاستداں، ایسے 1000 گھوڑے کروں تم پہ میں نثار، لیکن کسی کے چڑھنے کے لائق نہیں یہ اسب. یہ واقعی ہے اس کو نہ جانو گے انکسار. یعنی یہ میں جو بتا رہا ہوں کہ کسی کے لائق نہیں ہے، تو یہ میں کوئی عاجزی نہیں دکھا رہا کسی انکسار. بتائیے ایسا بدذوق مالک جو بالکل ہمارے سیاستدانوں کی طرح ہے کہ جو اگر حقیقت بتائے تو اس کو بھی یوں کہتا ہے کہ یہ میرا انکسار ہے جو میں یہ بتا رہا ہوں. تو کہہ رہے ہیں نہیں کیونکہ تم تو اس طرح باتوں کو سمجھتے ہو کہ میں کوئی اپنی عاجزی کا مظاہرہ کر کے ٹریپ کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، یہ واقعی ایسا ہی ہے. تو صورت کا جس کی دیکھنا ہے گور خر کو ننگ، سیرت سے جس کی نت ہے سگے خشمگیں کو آر. یہ مطلب صورت اس کی ایسی گورخر بھی شرما جاتا ہے، اور سیرت اس کی ایسی ہے کہ پاگل کتا، غصے میں آیا ہوا پاگل کتا بھی اس سے جیسے نفرت کرتا ہے، اس سے دور رہنا چاہتا ہے. اب یہ گورخر اور سگے خشمگیں، یہ بہت ہمارے سودا کے دماغ پہنچ ہی نہیں سکتا اپنے اس شعر کے تمام مفاہیم اور اطلاقات اور مصداقات تک.
گورخر اور سگے خشمگیں یہ اپنے ہمسایوں میں تلاش کیجیے کہ اب ہمارا گھوڑا ایسا ہو گیا ہے کہ ادھر والا گورخر اس کا مذاق اڑا رہا ہے، ادھر والا پاگل کتا اس پہ بھونک رہا ہے۔ اور حشری ہے اس قدر، حشری پرانا لفظ ہے، اب ظاہر ہے ہم نے لفظ چھوڑ تو بہت سارے دیے لیکن اضافہ کچھ بھی نہیں کہ بس چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حشری ہے اس قدر کہ بحشر اس کی پشت پر، یہ اتنا آفت کا پرکالا ہے، اتنا شریر اور فتنہ پرداز اور ماحول میں اتنا ہنگامہ برپا کرنے والا ہے کہ حشر کے دن اس کی پیٹھ پر دجال اپنے منہ کو سیاہ کر کے ہو سوار۔ یعنی کمال ہے، مبالغہ حد ہے۔ کہ حشری کا لفظ، خیر اب اس وقت ہم شاعری کے نقطۂ نظر سے نہیں پڑھ رہے، کہنے ایسا حشری ہے، یعنی ایسا فتنہ ہے کہ تم دیکھ لینا کہ جب قیامت آئے گی تو اس کی پشت پر دجال سوار ہوگا اور دجال بھی اپنا منہ مزید سیاہ کر لے گا، یعنی کہ دجال کی بھی بے عزتی ہو جائے گی اس گھوڑے کی وجہ سے۔ ہے پیر اس قدر کہ جو بتلائے اس کا سن، پہلے وہ لے کے ریگ بیاباں کرے شمار۔ ہم جو ناکام قومیں ہوتی ہیں نا ہماری طرح، ان کا ماضی بہت لمبا ہوتا ہے، بہت بعید ہوتا ہے، حال بہت مختصر سا ہوتا ہے اور مستقبل معدوم ہوتا ہے۔ یعنی ان کا سارا سفر، ان کی ہر حرکت اپنے ماضی کو طول دینے کے لیے ہوتی ہے، حال کو آگے بڑھانے کے لیے، حال کو مستقبل بنانے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھیں نا کہ ماضی مستقبل اگر کوئی ہے تو وہ میدان قیامت ہے، ہمارا مستقبل وہ ہے، اور وہ مستقبل بھی کیا ہے؟ دجال منہ کالا کر کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور اب یہ دجال پتہ نہیں ایک کے دو ہیں، یعنی 2 in 1 ہیں، 3 in 1 ہیں، 4 in 1 ہیں، جو بھی ہیں بہرحال گھوڑے ہم ہیں۔ تو ہے پیر اس قدر کہ جو بتلائے اس کا سن، اب دیکھیں نا ماضی کہ اتنا بوڑھا ہے کہ اگر کوئی ہمت کر کے یہ ارادہ کر لے کہ میں اس کی عمر معلوم کر کے رہوں گا، تو وہ پھر اس ارادے پر عمل کرنے سے پہلے، یعنی یہ ارادہ کرنا وہ کوالیفائی کر لے کہ وہ اس کی عمر کے ماہ و سال گن سکتا ہے، تو پہلے تو وہ صحرا کی ریت کا ایک ایک ذرہ شمار کر کے دکھائے، تب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کی عمر کو گن سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی صحرا کے ذرے ذرے کو گننے میں کامیابی حاصل کر لینے کے بعد بھی یہ یقینی نہیں ہے کہ ہم اس کی عمر کے سنین و شہور گن سکیں۔ تو لیکن کیا گریز ہے، دیکھیے ذرا، لیکن مجھے ضروع تواریخ یاد ہے، ضروع تواریخ پر 1000 رونے دھونے والی ترکیبیں نثار، 1000 تاریخ کی کتابیں جو ہیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ لیکن مجھے ضروع تواریخ یاد ہے، جمع کے صیغے میں، کہ مجھے جو تواریخ کی روشنی میں جو مجھے یاد ہے وہ کیا ہے کہ شیطان اسی پہ نکلا تھا جنت سے ہو سوار۔ مطلب کمال ہے، کمال ہے کہ مجھے اتنا ضروع تواریخ یاد ہے کہ شیطان جنت سے جب نکلا تھا تو اسی پہ سوار ہو کے نکالا گیا تھا تاکہ اس کی دھتکار کی شدت بڑھ جائے۔ اس گھوڑے نے اس کے دھتکارے جانے کی شدت بڑھا دی۔ ہاں،
اب دیکھیے یہ میں اب ٹکڑے پڑھ رہا ہوں، بس ذرا سا ہے۔ ایک دن گیا تھا مانگے یہ گھوڑا برات میں، کہ ایک دن کوئی مانگ کر لے گیا اس گھوڑے کو برات میں دولہا کے لیے، تو دولہا جو بیاہنے کو چلا اس پہ ہو سوار، سبزے سے خط سیاہ ہو سیاہ سے ہوا سفید۔ یعنی کمال ہے کہ پہلے اس کا خط جو ہے وہ سبزہ رنگ تھا، خط مطلب یہ جو نوجوانوں کے جو آتے ہیں نا شروع میں، تو کہنے وہ خط جو ہے وہ سبز سے سیاہ پڑ گیا اور پھر سیاہ سے سفید ہو گیا، یعنی کہ وہ لڑکے سے ادھیڑ عمر ہو گیا اور ادھیڑ عمری سے بڑھاپے میں داخل ہو گیا، اس گھوڑے پہ بیٹھ کے اتنا لمبا سفر اس کا بن گیا۔ اور تھا سبزے سے خط سیاہ ہو سیاہ سے ہوا سفید، تھا سرو سا جو قد سو ہوا شاخ باردار، کہ سرو جیسا اس کا قد تھا، پھر اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، کمر میں خم آ گیا بڑھاپے کی وجہ سے، مطلب انتہائے شباب سے منتہائے پیری تک اس گھوڑے نے اس کو پہنچا دیا۔ تو ہاں پہنچا غرض عروس کے گھر تک وہ نوجوان، جو نوجوان بیٹھا تھا تو نوجوان تھا، تو غرض وہ دلہن کے گھر تک پہنچ ہی گیا جیسے تیسے، شیخوخیت کے درجے سے کر اس طرف گزار، یعنی بڑھاپے کی سرحدیں بھی پار کر لینے کے بعد وہ اب دلہن کے گھر تک پہنچنے میں بالآخر کامیاب ہو گیا۔ تو خیر دہلی تک آن پہنچا تھا جس دن کہ مر ہٹا، مجھ سے کہا نقیب نے آ کر ہے وقت کار، کہ بھئی اب حملہ آور ہو رہے ہیں ہم پہ بڑی بڑی طاقتیں، تو پھر کسی نے کہا مطلب کہ بھئی اب وقت شہادت آ گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، تو ہمیں جیسے جوش دلایا گیا کہ تو یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن تمہارا ہے فلاں ڈیماں، تو اب یہ ہاں ناچار ہو کہ تب تو بندھایا میں اس پہ زین، یہ اردو کاش ہم لوگ اس کو سمجھتے رہتے، ناچار ہو کے ظاہر ہے فوج والوں نے وہ کر دیا، شرمندہ کر دیا نا کہ بھئی لڑنے کو صرف ہم ہیں اور تم بیٹھ کے یہاں گھر میں وہ کوڑیاں کھیلتے رہو، تو ہم بھی پھر ناچار ہو اٹھ گئے۔ تو ناچار اس گھوڑے پہ ہم نے زین کسی اور ہتھیار باندھ کر میں ہوا جا کے پھر سوار، پہلے اس پہ زین باندھی تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ زین کا بوجھ یہ برداشت کر سکتا ہے، پھر جب دیکھ لیا کہ نہیں یہ زین سے دبا نہیں ہے، تو پھر گھر جا کے ہتھیار نکال کے ہتھیار سجا کر اپنے میں پھر اس پر جھجکتے سوار ہو گیا۔ جس شکل سے سوار تھا اس دن میں کیا کہوں، جس شکل سے سوار تھا اس دن میں کیا کہوں، دشمن کو بھی خدا نہ کرے یوں ذلیل و خوار، چابک تھے دونوں ہاتھ میں پکڑی تھی منہ میں باگ، یہ بات تصویر دیکھیے، چابک تھے دونوں ہاتھ میں چابک تھے اس کو مارنے کے لیے، اور اب ظاہر ہاتھ دونوں فارغ نہیں تھے تو اس کی جو لگام ہے وہ منہ میں دانتوں میں دبانی پڑی، تو چابک تھے دونوں ہاتھ میں پکڑی تھی منہ میں باگ، تک تک سے پاشنے کی میرے پاؤں تھے فگار، یعنی اس کو بار بار اتنی زور زور سے ایڑ لگانی پڑتی تھی کہ میرے پاؤں زخمی ہو گئے، آگے سے توبڑا اسے دکھلائے تھا سئیس، اب سمجھ لیں جیسے ہمارے کوئی بڑے جنگجو لوگ جنگ کرنے جا رہے ہیں
تو ہمارے یعنی جنگ کرنے والے جو جنگ کے ذمہ دار بڑے لوگ جب میدان جنگ میں جائیں گے تو یہ منظر جیسے ہوگا کہ آگے سے تو بڑا اسے دکھلائے تھا سعیس، آگے سے اس کے وہ کیا نام ہے چارہ وغیرہ اس کو لے کے توبڑا جو ہے وہ اسے لے کے جیسے لالچ دلوا رہا تھا کہ بھئی آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، تو وہ اس کو دیکھ دیکھ کے آگے بڑھ رہا تھا۔ پیچھے نقیب ہانکے تھا لاٹھی سے بار بار، اور پیچھے جیسے اردلی وغیرہ جو ہیں وہ لاٹھی سے اس کو مارے جا رہے ہیں کہ بھئی صاحب بیٹھیں چلو آگے چلو۔ تو اس مضحکے کو دیکھ ہوئے جمع خاص و عام، یعنی یہ جو ایک وہ مزاحیہ منظر دیکھ کے سب عام خاص جمع ہو گئے، جیسے تماشبین اکٹھے ہو گئے، اور ان میں سے اکثر مدبروں میں سے کہتے تھے یوں پکار، مدبر ایسا کبھی استعمال نہیں ہوا ہوگا کہ وہ جو تماشے کو کھڑے ہو گئے تھے ان میں جو مدبر تھے ان مدبروں کی اکثریت جو ہے وہ یہ پکارنے لگی، یہ آواز لگانے لگی، کیا؟ پہیے اسے لگاؤ کہ تا ہووے یہ رواں۔ یہ مدبر ہے نا جو مسائل حل کرنے والے، تو وہ مسائل حل کرنے والے الگ سے تھے، مشیر تھے یا کوئی سیاستداں وغیرہ ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ اس طرح نہیں چلے گا لاٹھی اور توبڑے سے، اس کو ایسا کرو کہ اسے پہیے لگا دو۔ جیسے سیاستداں فوراً ہر مسئلے کا انتہائی آئیڈیل حل بتا دیتے ہیں نا، تو ان کا بہترین حل ہر صورتحال میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ گھوڑا نہیں چل رہا تو اس کو پہیے لگا دو تو کیا ہو چلنے لگے گا، کہ پہیے اسے لگاؤ کہ تا ہو وہ یہ رواں، تاکہ یہ چل پڑے، یا باد باندھ پون کے دو اختیار، یا اگر پہیے لگانے میں کچھ ابھی مشکل ہے، اب کیونکہ ظاہر ہم لوگوں کی ٹیکنالوجی ذرا پیچھے ہے نا، تو ہم تو اتنی ترقی یافتہ ہیں نہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بھئی پہیہ شاید امریکہ والے لگا سکیں، ہم تو نہیں لگا سکتے ابھی، تو پھر اس کا بھی حل انہی مدبروں نے بتایا، انہوں کا چلو یار پہیے نہیں لگا سکتے، اس میں بڑی وہ ہے ٹیکنالوجی، تو ایک چادر باندھ دو بادبان کی طرح اونچائی پر، اور اس کو ہوا کے رخ پہ چھوڑ دو، اس کو ہوا کے سپرد کر دو، یعنی بادبان ہوا کی طاقت کو محفوظ کرتا ہے نا، اپنے کام میں لاتا ہے، تو بس اسے باندھ دو تو یہ کشتی کی طرح چلنے لگے گا۔ یہ مدبروں نے مطلب ہماری اجتماعی دانش کے سب سے بڑے جو نمونے ہیں ہو سکتے ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دی، یہ دو مشورے دیے۔ میں کیا کہوں غرض کہ ہر ایک اس کی شکل دیکھ، میں کیا کہوں غرض کہ ہر ایک اس کی شکل دیکھ، تیغِ زباں سے کاٹ کے کرتا تھا گل نثار۔ کتنا خوبصورت ہے کہ وہ زبان کی تلوار سے گل کاٹ کر وہ گل باری کرتا تھا، ہم پہ گل فشانی کرتا تھا، اور کیا اس یہ بس ختم ہونے والا ہے، اور یہ بھائی اس کو میں کیا کہوں کہ یہ کیسا قصیدہ ہے کہ یہ ہر روتی پیٹتی قوم کو ہنسا سکتا ہے ہماری طرح، کہ اس مخمصے میں تھا ہی کہ ناگاہ ایک اور فتنے کو آسمان نے کیا مجھ سے پھر دو چار، ایک سے ایک مصیبتیں جھیلتے ہوئے آ رہے تھے، ابھی یہ مصیبت آئی تھی کہ اچانک ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا، اور وہ کیا تھا فتنہ؟ دھوبی کمہار کے گدھے اس دن ہوئے تھے گم، یعنی دھوبی کا گدھا اور کمہار کا گدھا اتفاق ہے کہ اسی دن کھو گئے، غائب ہو گئے تھے۔ اس ماجرے کو سن کیا دونوں نے وہاں گزار،
انہیں خبر ملی کہ وہ تمہارا گدھا دیکھا ہے، تو وہ دونوں دوڑے دوڑے آئے کہ بھئی ہمارا گدھا کون لیے جا رہا ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ اس ماجرے کو سن کیا دونوں نے وہاں گزار، ہر ایک نے اس کو اپنے گدھے کا خیال کر، پکڑے تھا دھوبی کان تو کھینچے تھا دم کمہار، پکڑے تھا دھوبی کان تو کھینچے تھا دم کمہار، بارے دعا ہوئی میری اس وقت مستجاب، وہاں سے بحر نمت کیا جنگاہ تک گزار۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہنچ کے میری دعا سن لی گئی، اور پھر کسی نہ کسی طرح سے تائید غیبی ایسی حاصل ہوئی جس نے ہمیں ہر بحران سے نکالا ہے۔ تو وہی تائید غیبی اب آ گئی جو 65 میں آئی اور 70 میں آئی، 71 میں آئی، وہی جناب اب آ گئی، ظاہر ہے۔ تو وہاں سے بہرحال کسی طرح جیسے تیسے ان لوگوں سے پیچھا چھڑا کر میں میدان جنگ تک پہنچ گیا۔ دستے دعا اٹھا کے میں پھر وقت جنگ شروع کرنے سے پہلے میں نے دستے دعا اٹھایا، کہنے لگا جناب الہی میں یوں پکار، پہلی ہی گولی چھوٹتے اس گھوڑے کے لگے۔ یعنی محافظ وہ جیسے اب لڑنے والے کہہ رہے ہیں کہ کہ پہلی گولی جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اس کو لگے، ہمیں چھوڑو، سمجھیں کہ ہمیں نہ دیکھو غصے وغیرہ سے، تمہیں یہ چاہیے، پاکستان چاہیے، یہ لے لو۔ تو پہلی ہی گولی چھوٹتے اس گھوڑے کے لگے، ایسا لگے نہ تیر کہ ہووے نہ تن سے پار، اور اس کو وہ والا تیر نہ لگے جو جسم کو چھیدتا ہوا گزر جاتا ہے، مطلب ایسا لگے نہ تیر، یعنی اس کو وہ تیر نہ لگے جو جسم کو جیسے جسم میں سوراخ کرتا ہوا باہر نکل جاتا ہے، اس میں بچنے کا چانس ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ کہ میں خدا سے ہوا مستعد بجنگ۔ اب جیسے ہمارے بڑے کمانڈرز اور جو سب سے بڑے، جیسے وہ بنہر والا رتھ، اسے سمجھ کے جیسے مستعد ہو گئے، یعنی تیار ہو گئے جنگ کے لیے، اتنے میں مرہٹا بھی ہوا مجھ سے دو چار، اب دشمن بھی آ گیا۔ گھوڑا تھا بس کے لاغرو پستو ضعیف و خشک، تو گھوڑا کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت لاغر اور کم قد، ٹھگنا اور کمزور، کانپتا ہوا اور بالکل جیسے نچوڑا ہوا آم، مطلب بالکل سکڑا ہوا، تو کرتا تھا یوں خفیف مجھے وقت کارزار، کیا مجھے جو ہے اس طرح کیونکہ ایسا تھا تو لہٰذا مجھے اس سے اس طرح کی شرمندگیاں اٹھانی پڑ رہی تھیں جنگ کے دوران میں۔ جاتا تھا میں ڈپٹ کے جب اس کو حریف پر، یہ منظر کمال کا ہے کہ جب میں بہرحال اس کو زور لگا کے، مار کے، ڈانٹ کے، چلا کے جب میں اس کو دوڑاتا تھا کہ اور حریف پر حملہ کرتا تھا، دشمن پر، سامنے والے پر، تو دوڑوں تھا اپنے پاؤں سے جوں طفل نئے سوار، یعنی جاتا تھا میں ڈپٹ کے جب اس کو حریف پر، وہ منظر کیا ہوتا تھا، دوڑوں تھا اپنے پاؤں سے جوں طفل نئے سوار، تو وہ منظر یہ ہوتا ہے جیسے بچہ جو ہے وہ دامن، وہ جو ایک چھڑی پہ سواری کرتا ہے نا، تو چلتا اپنے ہی پاؤں سے ہے، سمجھتا یہ ہے کہ یہ چھڑی اسے لے کے چل رہی ہے، تو اس طرح میں حریف پہ لپکتا تھا، حریف کی طرف، کہ میرے پاؤں زمین پہ ہوتے تھے، تو یہ گویا مطلب عجیب ہے نا کہ میں اپنے پاؤں سے چلتا ہوا اس پہ سواری، اس پر سوار ہو کر اپنے پاؤں سے چلتا ہوا حریف
کے آگے جاتا تھا۔ اور جب دیکھا میں، یہ آخری 2 شعر ہیں، جب دیکھا میں کہ جنگ کی یہاں یہ بندھی ہے شکل، لے جوتیوں کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار۔ اس کا کوئی جواب نہیں، گھوڑا بغل میں مار۔ کہ جب دیکھا کہ اب جنگ تو یہاں یہ ہو رہا ہے تو میں نے جوتیاں، اپنی جوتیاں ہاتھ میں لیں، گھوڑا بغل میں دبایا، دھر دھم کا وہاں سے لڑتا ہوا شہر کی طرف۔ تو میں نے بہرحال اتنی بہادری اور فاتحانہ شان دکھائی بہرحال کہ مجھے کوئی پسپائی سے نہیں روک سکا، مجھے دشمن فرار سے نہیں روک سکا، سب سے میں لڑتا ہوا فرار ہو گیا، پسپا ہو گیا۔ اور دھر دھم کا وہاں سے لڑتا ہوا شہر کی طرف، القصہ میں نے آن کے گھر میں کیا قرار۔ کہ بس بہت لڑ چکے، بہت جنگ ہو چکی، بڑی فاتحانہ کارروائیاں ہو چکیں، بڑے بڑے خواب پورے ہو چکے، تو بس اب گھر میں بیٹھ کے آرام سے اس گھوڑے سے پیچھا چھوڑاؤ۔